ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی اعمال میں غلو کرنا، اس کے حوالے سے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ کئی ایک احادیث وارد ہیں، 3 احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر 5063 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں 1401 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ 3 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نفلی اعمال کے حوالے سے پوچھا، رات کی عبادت کے حوالے سے پوچھا۔ چونکہ دن کی عبادت کے گواہ تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور رات کی عبادت، تہجد کے، وتر کے، اذکار کے، اس کی گواہ آپ کی ازواج مطہرات تھیں۔ اس لیے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کو قیام کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو یہ سارا بتایا تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، آپ تو بڑے اونچے درجے پر اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کی اتنی نفلی عبادت ہے، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ لہذا وہیں پر ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہو، بچے ہو، نہ گھر کے معاملات ہو، اللہ کی عبادت میں ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھی نیت تھی، بڑا اچھا ارادہ تھا، بڑا اچھا عزم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا۔ اس طرح آپ کے صحابی آئے تھے اور ہم نے ان کو بتایا، ان کے پوچھنے پر تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور آپ نے ان سے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہو کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کیا میں رات کو ساری رات قیام کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا، یہ تم لوگوں نے باتیں کی ہیں؟ کہا جی ہاں، ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم ہے میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہو، اور اس اللہ سے زیادہ ڈر اور خوف اور تقوی رکھتا ہوں، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، واصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو، اور رات کو کچھ حصہ سو بھی لیتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں نیت کتنی اچھی ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، ارادہ کتنا اچھا ہے، لیکن وہ نیت، وہ ارادہ، وہ سوچ ایک حد سے بڑھ کر ہے، جو اسلام نے حد مقرر کی ہے اس سے بڑھ کر ہے، یہ غلو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جس نے یہ ارادہ کیا کہ ساری رات قیام کروں گا، فرمایا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، ساری رات نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح فرمایا اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، اور جس نے کہا میں شادی نہیں کروں، فرمایا تزوج النساء، میں شادیاں بھی کی ہیں۔ تو لہذا روزہ رکھنا، چھوڑنا، رات کو کچھ حصہ سونا، کچھ حصہ عبادت کرنا، شادی کرنا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو تم نے کیا ہے یہ طریقہ نہیں ہے، جو تم نے ارادہ نیت خیال کر لیا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح البخاری اور حدیث نمبر 1150 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک ستون کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل،
یہ رسی کا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی بندھی ہے، اور اس لیے کہ وہ نفل پڑھتی ہے، نفل عبادت کرتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اس رسی کا سہارا لے کر وہ لمبا قیام کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ اس کو کھول دیا گیا اور فرمایا کہ اس وقت تک نماز پڑھو جب تک چست رہو، ہوشیار رہو، اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ یہ صحیح البخاری کے اندر 1150 نمبر پر۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حد تک اپنے آپ کو لگا دینا یہ غلو ہے، اور اسلام نے غلو سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ چلا، آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس رسی کو کھول دیا جائے، اور آپ نے سمجھا دیا کہ نہیں، جب تک نفلی عبادت کی استطاعت ہے تب تک ہوشیار اور چکنے اور چست ہے، تب تک جو ہے وہ آپ عبادت کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ، تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہ کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، نہیں، یہ غلو ہے۔ اپنے اوپر اس طرح کا جبر کرنا یہ غلو ہے۔ دین نے جو ہمیں سکھایا ہے، دین نے جو ہمیں قواعد دی ہیں، اصول دی ہیں، ضوابط دی ہیں، ان کے ہم پابند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا اور سکھایا اور سمجھایا ہے، ہمیں اس کے حساب سے ہی چلنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے، تو کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر جو ہے وہ قیام کرتا ہوں، اللہ کے سامنے نوافل پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہ کرو، صم و افطر، روزہ رکھا بھی کرو اور چھوڑا بھی کرو، وقم ونم، اور قیام بھی کیا کرو اور سو بھی جایا کرو۔ اور ساتھ فرمایا فإن لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تمہارا جو جسم ہے وہ بھی حق رکھتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور فرمایا تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے، ان تمام چیزوں کا تمہارے اوپر حق ہے، لہذا اس حق کو بھی ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دن بھر آپ روزہ رکھتے جائیں، ہر روز روزہ رکھے اور چھوڑے نہیں، اور رات بھر قیام کریں، سوئے بھی نہیں، آنکھ بھی نہ لگائیں۔ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا، گھر والوں کا، بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا آپ کے اوپر حق ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلو تھا اس سے منع کر دیا۔ ان تین احادیث سے، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر 1975 نمبر پر موجود ہے، ان تین احادیث سے جو صحیح البخاری کے اندر اور مسلم میں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفلی عبادت بڑی اچھی بات ہے، نوافل کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، نفل کا اہتمام، نفلی روزہ رکھنا، نفلی عبادات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے کسی صورت میں، چاہے وہ نیکی کے اندر بھی غلو نہیں ہے، غلو کیوں نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ نفلی عبادت کے اندر غلو کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے کے اندر غلو کیوں نہ ہو، غلو ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، اور آپ نے اپنے اصحاب کی اصلاح فرمائی، جس سے میری اور آپ کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں ایک پیٹرن مل جاتا ہے، اصول مل جاتا ہے، ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی سنت میں، آپ کے طریقے میں اور آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی طرف سے کسی میں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور بڑھا چڑھا کر عمل کرنا یہ غلو ہے، اور غلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔